پردہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ دور حاضر میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ کیسے بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ایسے اس دور میں فیشن جو کہ مغربی کلچر کو ہمارا ملک اہمیت دے رہا ہے، ایسے میں دین بہت پیچھے رہ گیا ہے اور ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہم نے اپنانا ہے اور خود کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت کو خود محفوظ بنانا ہے۔ لڑکیوں، سب سے پہلے اگر آپ پردہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دوپٹہ تو صحیح طریقے سے پہنیں اور اپنے جسم کو چھپا کے رکھیں نامحرم سے۔ پیاری بہنوں، پھر اس سے اگلا درجہ آتا ہے ایک بڑی چادر یا عبایا پہننے کا۔ آپ خود کو اچھے سے کور کریں، اپنے بالوں کو، اپنی باڈی کو اور چہرے کو کھلا رکھیں۔ اور پھر اس سے اول نمبر پر آتا ہے چہرے کا پردہ، جس میں ہم نے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی چھپا کر رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے عورتوں کو اپنے جسم کی نمائش کرنے سے منع کیا ہے، یعنی مومن عورتیں اور کافر میں بس یہی پردے کا فرق ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ بے وجہ گھر سے نہ نکلو اور اپنی زینت کو نامحرم مردوں کے سامنے ہرگز ظاہر نہ کرو۔ اللہ پاک کی ذات بھی تو پردے میں ہے اور اللہ نے مومن عورت کو بھی پردے میں رہنے کا حکم کہا ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کا ایک خاص مقام رکھا ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو دوسری عورت کو نہیں دکھا سکتی۔ تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ عجیب و غریب لباس پہن کر کسی نامحرم کے سامنے جا سکتی ہو؟ دور حاضر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یونیورسٹی یا کالج اگر کوئی لڑکی برقع یا نقاب کر کے جاتی ہے تو اس کو اولڈ فیشن کہا جاتا ہے، جبکہ میرے خیال سے یہ ایک اصل فیشن ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری عوام ان انگریزوں کی غلامی میں اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ دین بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ہمارا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ عورت اپنے پاؤں میں پازیب، پائل یا ایسے جوتے نہ پہنے جس کی آواز کو سن کر نامحرم اس کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے دلوں میں کوئی مرض پیدا ہو۔ ہماری پیاری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پردہ کرتی تھی اور تمام صحابیات بھی، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر سے جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ اپنی پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر انہیں چھپا لیں۔ راستے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا جائے۔ اسی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اس کو چہرے پر اچھی طرح سے لپیٹ لیں کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال لیا جائے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یہ ان کی خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت اپنے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، ماموں، چچا، بھانجے، بھتیجے، سسر سے پردہ واجب نہیں ہے۔ اور کن سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ نامحرم، ہر وہ انسان جس سے ایک لڑکی کا نکاح ممکن ہو، اس انسان سے پردہ کرنا ضروری ہے، جیسے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، والد یا والدہ کے کزنز، دیور بھی نامحرم ہی ہیں،
کیونکہ ان سے بھی نکاح ممکن ہے۔ اس طرح باقی تمام لوگ جو غیر ہیں، جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ نامحرم ہی کہلاتے ہیں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ آپ نے آج سے کوئی ایسے کپڑے ہرگز نہیں پہننے جو تنگ ہوں، جس سے جسم نمایاں نظر آئے، جیسے لون کے کپڑے، ان کے نیچے ہو سکے تو کوئی سلیوز ضرور پہنے یا کوئی شمیز ضرور پہننی چاہیے ہمیں۔ اچھا، میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتاتی ہوں جس کو آپ سب نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح گھر سے نہیں نکلنا پرفیوم لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہرگز نہیں نکلنا۔ نہ ہی کوئی ایسی ہیل والی سینڈل پہننی ہے جو آواز پیدا کرے، اور نہ ہی چوڑیاں جن کی کھنک سے نامحرم آپ کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے؟ خود کو اچھے سے ایک چادر میں کور کر کے جانا ہے، برقع پہنے، نقاب کریں، اوکے؟ آپ نے اگر تیار ہونا ہے تو ضرور ہو، گھر میں رہ کے ہوں، اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اپنے لیے تیار ہوں، مگر کسی نامحرم کی نظر آپ پر نہیں پڑنی چاہیے، یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ میری پیاری بہنوں، آپ نے نہ ہی میک اپ کر کے گھر سے نکلنا ہے اور نہ ہی اتنا تیار ہو کر کہ لوگ آپ کی طرف خود بخود متوجہ ہوں، بلکہ سادگی کے ساتھ صاف ستھرے لباس کے ساتھ گھر سے آپ نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آج کل کچھ لڑکیاں جب حجاب یا عبایا پہنتی ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا اسٹالر لے لیتی ہیں، جس سے وہ اپنے بالوں کو تو روک لیتی ہیں مگر چیسٹ واضح نظر آتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ آپ نے یہ سورہ نور کی آیت پڑھی ہوگی کہ مومن عورتیں اپنے آنچل کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، جس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ مومن لڑکیاں کبھی بھی فیشن کے طور پر کوئی پردہ نہیں کرتی، وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر خود کو چھپا کر رکھتی ہیں۔ آپ نے اسکول، کالج یا یونیورسٹی جاتے وقت اس لیے پردہ نہیں کرنا کہ یونیفارم پریس نہیں ہے یا جیسی حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت کو چھپانے کے لیے آپ یہ پہن رہی ہیں، نہیں، آپ نے ایسا نہیں سوچنا اور نہ کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر ہر کام وہ کام کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے، جی نیت۔ کچھ اسٹیپ آپ نے اٹھانے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں حجاب کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔